अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? शुक्र है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं रिजवाना? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। जज़ाकल्लाह खैर कि मैंने जो टाइम चेंज किया तो आपने उसके साथ कोऑपरेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आज से इंशाल्लाह हम सूरत निसा की तफसीर शुरू करेंगे। सूरत निसा ये सूरत है तो इसमें भी काफी सारे अहकामात हैं, तो हमें बहुत ही स्लो जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا। लोगों, अपने उस रब से डरते रहो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से दुनिया में बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। नीज उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो, और करीबी रिश्तों के मामले में भी अल्लाह से डरते रहो। बिलाशुबा अल्लाह तुम पर हर वक्त नजर रखे हुए है। सूरत का नाम सूरतुन निसा। निसा के मायने क्या होते हैं? और औरत। औरत यस, हाँ, सही है। ग्रामर वाले बताएं, एक औरत या बहुत सी औरतें? एक औरत। बहुत सारी औरतें। मेरा जमा है ना? निसा जमा है ना? जी जी जी। वाहिद क्या होगा? मेरा मेरा इमरात। इमरात। इम्राअतुन, शाबाश। इम्राअतुन वाहिद और उसकी जमा मुकस्सर है निसा, ठीक है। और इसका मतलब है बहुत सी औरतें। मर्द के लिए अरबिक लैंग्वेज में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? रिजल जमा रिजल रजल रजुलन। और जमा क्या होती है? रिजाल। रिजाल, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान से हम वाकिफ हैं। तो बताइए, कोई सूरत और रिजाल मिलती है इस पूरे कुरान में? नहीं नहीं। सूरत निसा मिलती है ना? तो कुरान में कोई भी सूरत ar-रिजाल के नाम से नहीं है। तो इस एक लफ्ज से ही हमें ये पता चल जाता है कि औरत की अहमियत जो है वो इस्लाम के नज़दीक कितनी है ना। और इसके हवाले से जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी रुखसती के बाद ये सूरत नाजिल हुई, और उनकी रुखसती जो है वो हिजरत मदीना के 8 महीने बाद हुई थी। तो उनका कहना है कि मेरी रुखसती के बाद ये सूरत नाजिल हुई है, सूरह निसा। फरमाया कि लोगों, अपने उस रब से डरते हो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया।
ایک جان سے پیدا کیا، اس سے کیا مراد ہے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا سب، ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، انہی سے ہی آدم علیہ السلام سے ہی آپ کی بیوی جو ہیں حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا. تو آج کلاس میری تھی اسی لیے انشاءاللہ ختم سے دیتا ہوں. لوگوں اپنے اس رب سے ڈرتے ہوئے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت یعنی عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی. لہذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو. بخاری کی روایت ہے. پھر آگے کیا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. بثا پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے نا، با سا اس کا روٹ ورڈ ہے، بکھیر دینا، پھیلا دینا. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا کہ انسان سے انسان کا جوڑا بنایا ہے. صحیح ہے. پھر سورت کا آغاز ہو رہا ہے یہاں پہ، اور اس پہلی آیت میں ہی غالباً اس لیے اس ٹاپک کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، مطلب انسان کی پیدائش کا یا انسان کی جو انسانیت کے آغاز کا اس لیے کیا جا رہا ہے ذکر کہ اس صورت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ آئلی اور معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے. آئلی آئین سے، ٹھیک ہے. اب یہ نیا لفظ سنیے نا، آئلی مینس ریلیٹڈ ٹو فیملی. ہاں بالکل. تو فیملی سے ریلیٹڈ اور معاشرتی سوشل ایسپیکٹس سے جو لاز ہیں وہ اس صورت میں زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں. تو اس لیے جو ہے ایک تمہید کے طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اوریجن کیا ہے، ادھر سے ٹریس ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. یہ تو دیکھو تم ایک جان سے پیدا کیا تم کو، ہے نا. پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. صحیح ہے. آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام. پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. تو نسلی اعتبار سے تو تم سب برابر ہو، ہے نا. کوئی مرد ہونا افضلیت کی علامت نہیں ہے، یا عورت ہونا کوئی کمتر ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ چیز جو ہے انٹروڈکشن یا تبدیل کے طور پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسانی سطح پر سب انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں، لہٰذا ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے. پھر یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، یہ خطبہ نکاح کے موقع پہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا بھی حصہ ہے یہ. تو آپ سوچ لیں کہ اس وقت بھی ایک فیملی یونٹ کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے جب عورت اور مرد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہوتے ہیں نکاح کے موقع پر. تو اس وقت بھی یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے، لوگوں اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. تو یہ جو فرمایا کہ قریبی رشتے داروں کے بارے میں بھی جو ہے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو.
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تو صلہ رحمی کی تاکید اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا، خراب کرنا یا توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمیم، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔ قطع قوف تو عین، قطع مینس توڑنا، توڑنا، کاٹنا۔ کاٹ کہ جو تجھے توڑے گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا، میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ جو ہے یہ صلہ رحمی پر زور دیا ہے۔ صلہ رحمی جو ہم کہتے ہیں تو صلہ مینس جوڑنا، ٹھیک ہے، اور رحمی یعنی کہ رحمی رشتوں کو۔ رحمی رشتے کون سے تھے؟ رحم جو ہے وہ یوٹرس کو بھی کہتے ہیں یا بچہ دانی کو، تو جو بلڈ ٹائز ہوتے ہیں، جو خونی رشتے ہوتے ہیں، ہے نا، تو ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے۔ صلہ رحمی جو ہے وہ فراخی رزق کا نسخہ بھی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، ہے نا، اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس کو ملے، تو اس کے لیے کیا کرو، تم صلہ رحمی کرو۔ آپ سے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا کہ اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو، اور اس وقت جو ہے آپ نے یہ سورہ محمد آیت نمبر 22 کا حوالہ دیا تھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے ملائے، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہیں پر آ کر تو ہم سب مار کھا جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو مجھ سے اچھا ہے تو میں اس سے اچھی، جو مجھ سے بگاڑا میں اس کے ساتھ اچھی بن کر کیوں زیادہ ہوشیاری دکھاؤں میں؟ وہ نہیں ملنا چاہتے تو ہم بھی نہیں ملتے ان سے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو ہم سے ملتا ہے تو ہم اس سے اچھی طرح ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں تو صلہ رحمی کر رہی ہوں۔ صلہ رحمی تو ان ایکٹ ہوتی ہی وہاں ہے کہ جو آپ کو کاٹے آپ اس سے جڑیں، صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہی وہاں ہے۔ صلہ رحمی ایکچولی اپلائی ہی وہاں ہوتی ہے کہ جو آپ کو کاٹے آپ اس سے جڑیں، جو آپ سے جڑ رہا ہے اس سے تو آپ جڑیں گے ہی نا۔ تو یہ جو صلہ رحمی، جو صلہ کا لفظ شروع میں لگا ہوا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیٹ مینس سواد سے آتا ہے صلہ، سواد لام اور ہا، صلہ مینس کہ جو کاٹے اس سے جڑو، پھر تم صلہ رحمی کرنے والے کنسیڈر ہوگے۔ تو ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسا کہ ہم یہیں پہ پیچھے اس میدان میں ہم اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اب وہ تو صحیح منہ سے ملتے ہی نہیں، تو جو صحیح منہ سے نہ ملے تو وہ تو اس کا عمل ہے نا، آپ تو اپنے عمل سے سرخرو ہوں۔ اور اس حوالے سے اور زیادہ یہ حدیث جو ہے وہ ہماری وضاحت کر دیتی ہے، ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا کلیئرٹی لے کر آتی ہے۔ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں،
मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ और वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं उनसे हौसले से पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जाहिलों का सा बर्ताव करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसी बात ही है जो तुम कह रहे हो तो गोया तुम उनके मुंह में गर्म राख डाल रहे हो, और जब तक तुम इस हाल पर कायम रहोगे उनके मुकाबले में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ हमेशा एक मददगार रहेगा। अब समझ आया प्यारी बहनों, सिला रहमी किस तरह से अमल में लाई जा सकती है। जी बिल्कुल। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि भाई बहनों में या भाई भाई या बहनें बहनें आपस में फॉर सम रीजंस जो हैं वो बात ना कर रही हूँ। मतलब साल हर साल निकल जाते हैं और इसी हालत में वफात भी हो जाती है, इंतकाल भी हो जाता है और बातें नहीं होती हैं। और जो इनिशिएटिंग फैक्टर होता है वो बहुत मामूली सा होता है, लेकिन जो दरार पड़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो उसको कम करने की कोशिश नहीं की जाती। तो कुरान हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं इसीलिए कि उसको अमल में लाएं। तो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप, हम आगे बढ़ने वाले बने और ख़त्म करें इस चीज़ को। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जिस ज़माने में आपकी कुरैश से सुलह थी उस दौरान मेरी माँ मेरे पास आई और वो इस्लाम से बेरग़बत थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं इससे सिला रहमी कर सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। ये बुखारी की रिवायत है। फिर अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसमें ज़रा भी शिर्क ना करना, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। बुखारी की रिवायत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह बगावत और कता रहमी से ज्यादा इस बात का अहल नहीं कि अल्लाह उसे दुनिया में भी फौरन सजा दे और साथ ही साथ आखिरत में भी उसके लिए अजाब बतौर जखीरा रखे। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो आप देखें कि कता रहमी करने वाला इस दुनिया में ही सजा का मुस्तहिक हो जाता है अल्लाह की तरफ से। वही देख रहे हैं। और यतीमों को उनके माल वापस कर दो और उनकी किसी अच्छी चीज के बदले उन्हें घटिया चीज ना दो, ना ही उनका माल अपने माल में मिलाकर खुद उससे खाने की कोशिश करो। ये बड़ी गुनाह की बात है। और अगर तुम्हें ये खतरा हो कि यतीम लड़कियों के बारे में उनसे इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर दूसरी औरतों से जो तुम्हें पसंद आए दो दो, तीन तीन, चार चार तक निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि उनमें इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही काफी है, या फिर वो कनीजे हैं जो तुम्हारे कब्जे में हों। बेइंसाफी से बचने के लिए बहुत करीब बेइंसाफी से बचने के लिए बात करीन सवाब है। काफी लंबी आयत है, आयत नंबर 3 सूरह निसा। और काफी सारी बातें हैं जो हमें इसमें सीखने को मिलेंगी। और जो मशहूर जमाना जो होता है कि मर्दों के लिए जो है 4 शादियां जो है वो जायज हैं, तो उस पर जो बहुत ही ज्यादा जो एक कंट्रोवर्सी और बात बात निकाली जाती है, तो उस पर भी हम देख लेंगे कि एक्चुअल इस्लाम की स्टैंडिंग है क्या। आयत कैसे शुरू हो रही है? और यतीमों को उनके माल वापस कर दो और उनकी किसी अच्छी चीज के बदले उन्हें घटिया चीज ना दो, ना ही उनका माल अपने माल में मिलाकर खुद उससे खाने की कोशिश करो। ये बड़ी गुनाह की बात है।
आयत नंबर 2 में जो फरमाया है, यतीमों को उनके माल वापस कर दो, उनकी किसी अच्छी चीज के बदले में उन्हें घटिया चीज ना दो, ना ही उनके माल अपने माल में मिलाकर खुद उससे खाने की कोशिश करो, ये बड़ी गुनाह की बात है। ठीक है, यतीम की सरपरस्ती और खैरख्वाही की बात की गई है। माशरती कबाहतों में से सबसे पहले अल्लाह ताला ने यतीमों के हुकूक की तरफ तवज्जो दिलाई। यतीम की परवरिश करना बहुत बड़ी नेकी है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम का सरपरस्त जन्नत में इस तरह होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की और दरमियानी उंगली जरा खोल कर इशारा किया। मतलब कहने का मतलब क्या था कि साथ साथ होंगे, बुखारी की रिवायत में। लेकिन अरब में यतीमों के हुकूक कई तरह से पामाल हो रहे थे। उन्हीं हुकूक की पामाली का बिल तरतीब यहाँ जिक्र हो रहा है। मतलब जो चीजें बतौर अमानत सरपरस्त के पास होती, उन्हें वापस करते वक्त वो ये कोशिश करता कि अच्छी चीज के बदले कोई पुरानी और घटिया चीज देकर खाना पूरी कर दे। दूसरी सूरत ये थी कि खाने पीने की अशिया को मिला जुला लिया, जिसमें यतीम को कसर लगाने, नुकसान पहुंचाने और अपना फायदा मलूज रखने की कोशिश की जाती थी। इन दोनों बातों से मना करते हुए एक उसूली बात बता दी कि जिस तरीके से भी तुम यतीम का माल खाओ, बहरहाल ये बहुत बड़ा गुनाह है। आपको याद होगा कि पहले ये हुक्म दिया गया था कि यतीम की खाने पीने की अशिया जो है ना, अपनी अशिया में ना मिलाओ। तो इस तरह भी यतीम को बाज दफा नुकसान पहुंच जाता था। मसलन ये कि खाना ज्यादा पक गया, या जितना पका था उतना वो खा ना सका, तो बाकी तो जाया हो गया ना। इसलिए ऐसी अशिया खुर्दनोश को मिलाने की इजाजत तो दे दी गई, मगर इस एहतियात के साथ कि यतीम को किसी तरह भी नुकसान ना पहुंचे, ये ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, फिर आयत नंबर 3, और अगर तुम्हें ये खतरा हो कि यतीम लड़कियों के बारे में उनसे इंसाफ ना कर सकोगे, तो फिर दूसरी औरतों से जो तुम्हें पसंद आए, 2 2 3 3 4 4 तक निकाह कर ले। तो फरमाया कि अगर तुम्हें ये खतरा हो कि यतीम लड़कियों के बारे में उनसे इंसाफ ना कर सकोगे। अब यतीम लड़कियों से नाइंसाफी की बात की गई है, यानी ज्यादा हक तलफी जो है वो यतीम लड़कियों की ही होती थी। ठीक है, अब ये तो जाहिर है कि यतीम लड़की का वली कोई करीबी रिश्तेदार ही हो सकता है, और विरासत में भी वली और यतीम लड़की का इश्तराक मुमकिन है ना। अब लड़की के जवान होने पर 3 सूरतें पेश आ सकती थी। एक ये कि लड़की खूबसूरत ना हो और वली के दिल में उसकी उल्फत भी ना हो, और वो महज इस लालच से उससे निकाह कर ले कि उसका विरसे का माल जो है वो हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का निकाह करना भी उस लड़की पर जुल्म है। दूसरा ये कि लड़की खूबसूरत भी हो और साहिब जायदाद भी हो, इस सूरत में वली उससे निकाह कर लेता, मगर जितना हक महर उसे दूसरों से मिल सकता था, उसे उससे बहुत कम देता, और दूसरा कोई शख्स वली की मौजूदगी में उससे निकाह कर भी नहीं सकता था, जबकि वली खुद उसका ख्वाहिशमंद हो। तो ये भी यतीम लड़कियों के हुकूक पर डाके की एक सूरत थी। और तीसरी सूरत ये कि लड़की ना खूबसूरत हो और ना साहिब माल हो, उस सूरत में वली को उससे निकाह करने में कोई दिलचस्पी ना होती थी। तो यही ना इंसाफियां थी जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया है। और ये जो आयत नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, इसके शान नज़ूल के बारे में कुछ अहादीस बयान की गई हैं, वो देख लेते हैं हम। बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि एक शख्स एक यतीम लड़की की परवरिश करता था। उसने सिर्फ इस गर्ज से उसके साथ निकाह कर लिया कि वो एक खजूर के दरख्त की मालिका थी, वरना उसके दिल में उस लड़की की कोई मोहब्बत ना थी। तो उसके हक में ये आयत उतरी, आयत नंबर 3 पूरा। इस हदीस के एक रावी इब्न जुरैज कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि लड़की इस दरख्त और दूसरे माल असबाब में उस मर्द की जो है हिस्सेदार थी। बुखारी की रिवायत है ये। फिर एक और बुखारी की रिवायत है जो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे उर्वा बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे, यानी अपनी खाला से, हजरत आयशा उनकी खाला थी ना, उनसे
आयत का मतलब पूछा तो उन्होंने फरमाया कि भांजे, इस आयत का मतलब ये है कि एक यतीम लड़की अपने वली की परवरिश में हो और तरके की रूह से उसकी जायदाद में हिस्सेदार हो और वली को उसका माल और जमाल तो पसंद आए मगर वो उसे इतना मेहर देने पर आमादा ना हो जितना उससे दूसरे लोग देते हैं तो उससे निकाह ना करे। अगर इतना ही दे दे तो फिर निकाह कर सकता है, वरना वो उनके अलावा दूसरी औरतों से जो उन्हें पसंद हो निकाह कर ले। और 4 तक ऐसी बीवियों की इजाजत दी गई, बुखारी की रिवायत में। फरमाया कि तो फिर दूसरी औरतों से जो तुम्हें पसंद आए 2 2 3 3 4 4 तक निकाह कर लो। 4 तक बीवियों से निकाह की इजाजत यहाँ से मिल रही है। ये तीन लड़कियों के सरपरस्तों को इन दोनों नाइंसाफियों से रोका गया और फरमाया कि अगर तुम साहिब जमाल लड़की का, इतनी खूबसूरत लड़की है, उसका इतना मेहर अदा कर सको जितना बाहर से उसे मिल सकता है तो तुम उससे निकाह कर सकते हो, वरना और थोड़ी औरतें हैं उनमें से अपने हस्बे पसंद 4 तक बीवियां कर सकते हो, मगर इस शर्त के साथ कि उनमें मसावात का लिहाज रखो, बराबरी का लिहाज रखो। और अगर ये काम ना कर सको तो फिर एक बीवी पर इक्तफा करो या फिर उन कनीजों पर जो तुम्हारे मिल्कियत में हो। तो दो और अहादीस है उन वो भी इन अहकामात पर रोशनी डालती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि गैलान बिन सलमा सकफी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो उनके निकाह में 10 औरतें थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इनमें से कोई सी 4 पसंद कर लो, बाकी छोड़ दो। इब्न माजा की हदीस है। ठीक है, तो इससे भी ये पता चला कि बैक वक्त 4 रखी जा सकती है। फिर हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का इरादा करते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुरा डालते, जिसके नाम का कुरा निकलता उसे अपने हमरा ले जाते और आप हर बीवी की बारी एक दिन और एक रात मुकर्रर कर देते हैं। ये बुखारी की है। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात उम्मत की माएँ हैं जो किसी दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती ना। लिहाजा जितने निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके थे वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल और जायज करार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सेप्शन था कि 4 से ज्यादा अज़वाज एक वक्त में आपके साथ थी। तो इस आयत से, ये जो आयत नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, बाज लोगों ने ये समझा कि इस्लाम में ताद्दुद अज़वाज की कोई हद नहीं है, यानी कोई लिमिट नहीं है, कितनी बीवियां जितनी चाहो रख लो। और कुरान में उन्होंने कहा कि जो 2 2 3 3 4 4 के अल्फाज आए हैं ये बतौर मुहावरा ज़बान है, यानी मुहावरे के तौर पे एक नंबर दे दिया गया। एग्जैक्टली इट डज नॉट मीन 4। तो उनके हिसाब से जो है 2 2 की भी इजाजत है, 3 3 की भी, और 4 4 की भी, और इसी तरह 5 5 और 6 6 की भी, और 7 7, मतलब बढ़ाते चले जाओ जितनी भी। तो ये जो दलील वो देते हैं, ये इस्तिदलाल जो है वो 2 वजह से गलत है। एक ये कि अगर इजाजत आम ही मकसूद होती तो फिर तो सिर्फ मा तौबा लकुम मिनन निसाई कह देना ही काफी था। आयत के अल्फाज आप देखिए, फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई, यहाँ पे आयत खत्म हो जाती है। ये क्यों आगे मसना व सुलासा व रुबा बयान किया गया है? 4 तक तायुन करने की फिर कतन जरूरत ना थी। और दूसरा ये कि सुन्नत ने 4 तक हद की तायुन कर दी तो फिर उसके बाद किसी मुसलमान का ये शेवा नहीं हो सकता कि वो कोई दूसरी बात करे, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से मालूम होता है। अब ये लोग वो जो ये माइंडसेट रखते हैं ना कि वो कहते हैं कि नहीं कोई हद नहीं है, बस जितनी भी है चाहे रख लो, तो ये क्या है कि वो माइंडसेट है जो इफरात की तरफ चले। हम कहते हैं ना इफरात और तफरीक, नहीं, टू एक्सट्रीम्स, है ना, टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है कि जो कहते हैं कि नहीं नहीं कितने भी आप चाहो कर सकते हो, और ये कुरान से दलील लाते हैं कि देखो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो सो ऑन एंड सो फोर्थ है।
تو یہ کون تھے جو افراد کی طرف گئے، اور کچھ لوگ جو دی ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم چلے گئے، ہے نا، کہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، تفرید کی طرف چلے گئے کہ عام اصول یہی ہے کہ صرف ایک عورت سے شادی کی جائے، وہ یہ کہتے ہیں. اور ان کی دلیل، ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے. یہ تو فرمایا ہے یہاں پہ، لیکن اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں بھی فرمایا کہ سورہ نساء میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اگر تم چاہو بھی کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو تو تم ایسا نہ کر سکو گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 3 میں تعدد ازواج، یہ لفظ آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہا؟ تعدد ازواج یعنی کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں جو تعدد ازواج کی جو ایک کنڈیشن رکھی گئی تھی، مشروط اجازت دی گئی تھی، وہ جو ہے اس آیت کی روح سے جو آگے سورہ نساء کی 129 ہے، جس میں ہے کہ اگر تم چاہو بھی کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو تم ایسا نہ کر سکو گے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آیت کی روح سے یکسر ختم ہوگی، لہذا اصل یہی ہے کہ بیوی ایک ہی ہونی چاہیے. یہ دوسرا اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہے نا. ایک کہتے ہیں کہ نہیں، نو میٹر واٹ کتنی بھی رکھ لو، اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں صرف ایک ہی ہونی چاہیے. سمجھائیے. یہ جو کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی ہونی چاہیے، یہ دلیل جو ہے وہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ یہ جو ریفرنس دیتے ہیں اسی صورت کی آیت نمبر 129 کا جو میں نے آپ کو ترجمہ بتایا کہ اگر تم چاہو بھی تو کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو، تم ایسا نہیں کر سکو گے. لیکن اس کے آگے جو ہے آیت کیسے کنٹینیو ہوتی ہے، آگے کیا بیان کیا گیا ہے؟ لہٰذا اتنا تو کرو کہ بالکل ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو. صحیح ہے. تو خود پتہ چل گیا کہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے نا. اور جن باتوں کی طرف عدم انصاف کا اشارہ ہے، یعنی کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، وہ یہ ہے کہ مثلا ایک بیوی جوان ہے دوسری بوڑھی ہے، یا ایک خوبصورت ہے دوسری بدصورت کہہ لیں یا قبول صورت کہہ لیں، یا ایک کنواری ہے دوسری جو ہے وہ شوہر دیکھی ہوئی ہے، سعید سا یا با اس کے لیے آتا ہے، یا ایک خوش مزاج ہے دوسری تلخ مزاج ہے یا بد مزاج ہے، یا ایک ذہین اور فتین ہے دوسری بالکل جاہل اور کم ذہن ہے. اب یہ تو واضح بات ہے نا کہ اگرچہ ان صفات میں بیوی کا اپنا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ باتیں خاوند کے لیے جو ہے وہ اس کا رجحان بیوی کی طرف ہو یا نہ ہو اس کا سبب ضرور بن سکتی ہیں نا. اور یہ نیچرل انسٹنگ جس کو کہنے کہ نیچرل فیلنگ ہے، ایک فطری امر ہے. اسی قسم کی ناانصافی کا یہاں ذکر ہے. اور چونکہ اس قسم کے رغبت ہونا یا رغبت کا نہ ہونا میں انسان کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے امور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت اور مواخذہ بھی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. جو یہاں پہ شوہر سے انصاف کا مطالبہ کیا گیا ہے نا، وہ صرف ان باتوں میں ہے جو اس کے اختیار میں ہے، جو مرد کے شوہر کے اختیار میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ نان نفقہ، دونوں کو برابر دینا، چاہے خوبصورت ہے چاہے کم شکل و صورت والی. شوہر کا دل بھلے چاہے خوبصورت کی طرف کھینچتا ہو، لیکن نان نفقہ دونوں کو برابر دینا ہے. اس کی ضروریات کا خیال رکھنا وہ بھی دونوں کا برابر رکھنا ہے. اور شب بصری کے سلسلے میں باری مقرر کرنا وغیرہ، سب چیز جو ہے نا اس میں جو انصاف کرنا ہے. اور یہ ویری مچ شوہر کے اختیار میں. کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی. اور اس کی وجوہات تھی نا کہ آپ کنواری تھی، نوعمر تھی، ذہین و فتین تھی، خوش شکل تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ جن باتوں میں مجھے اختیار ہے ان میں سب بیویوں سے میں یکساں سلوک کرتا ہوں، اور جو باتیں میرے اختیار میں نہیں تو مجھے معاف کرنا. تو دس سو ویری نیچرل. پھر جو یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں نا کہ نہیں بیوی تو ایک ہی ہونی چاہیے اور یہی قرآن نے کہا ہے، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ لوگ دراصل ویسٹرن تہذیب سے، ویسٹرن کلچر سے سخت مروب ہیں، جن کے یہاں صرف ایک ہی بیوی کی اجازت ہے.
اور آپ دیکھ لیں کہ جو یہ مائنڈ سیٹ یا جو یہ اسکول آف تھاٹ رکھتا ہے، تو انہوں نے پھر اس آیت میں یا آیت نمبر 3 میں یتامہ کا لفظ دیکھ کر تعدد ازواج کی اجازت کو نا ہنگامی حالت اور جنگ سے متعلق کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو یتیموں کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کنڈیشن جو اس آیت نمبر 3 میں بیان کی گئی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب ہنگامی حالات ہوں اور جنگ ہو رہی ہو، تب جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، ورنہ تو ایک ہی. تو مطلب صاف ہے کہ اگر کسی ہنگامی حالت یعنی مثلا جنگ کے بعد جوان مرد بڑی تعداد میں ضائع ہو چکے ہوں اور ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ معاشرے میں یتیم بچے اور لاوارث جوان عورتیں شوہر کے بغیر رہ جائیں تو اس کا کیا علاج کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ اس ہنگامی صورت سے عہدہ بر ہونے کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک بیوی کے قانون میں عارضی طور پر لچک پیدا کر لی جائے. یہ میں آپ کو ان کا اسکول آف تھاٹ بتا رہی ہوں، ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہی ہوں، جو پھر قرآن کی تفسیر بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی بیوی ہونی چاہیے. اور اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یتیموں کی اور جنگی حالات کی بات ہو رہی ہے، یہ نارمل حالات میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے چل کر جو ہے نا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کے معنی وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، اس طرح انہی اور بیواؤں کی صورت میں ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی خاندان کے اندر جذب کر لو. یہی ان سے منصفانہ سلوک ہے. یہ مسئلہ اگر دو دو بیویاں کرنے سے حل ہو جائے تو دو دو کر لو، اور اگر تین تین سے تو تین تین، اور چار چار سے ہو تو چار چار. یہ تو رہا اجتماعی فیصلہ، مطلب یہ اس کو ایک اجتماعی فیصلہ کہتے ہیں. اب یہ جو دوبارہ ریجوائن کریں پھر ہم بات کرتے ہیں. پلیز ریجوائن. جی، سورۃ النساء آیت نمبر 3 کی بات کر رہے تھے، اور اس میں جو یہ 4 شادیوں کی بات کی گئی، تعدد ازواج کی بات کی گئی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ معاشرے میں افراط اور تفریط کی سچویشن پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایکسٹریمز پر جا کے بات کرتے ہیں. یعنی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 4 تو صرف ایسے ہی محاورتاً کہا گیا ہے، 4 سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. جو دوسری ایکسٹریم پر ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف ایک ہی کی اجازت، ایک ہی کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہی رکھو. اور یہ جو زیادہ بیویاں رکھنے کا ہے وہ صرف جنگی حالات سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں یتامہ کا ورڈ آ رہا ہے، یتیم کی بات کی جا رہی ہے. تو جنگی سچویشن میں یہ نارمل جو ایک بیوی رکھنے کا قانون ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. تب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہنگامی حالات اور جنگ کی قید کہاں سے آ گئی. مطلب اس آیت میں کہیں یہ تو نہیں بتایا جا رہا کہ جنگی حالات ہوں تو ایسا کرو، یا ہنگامی حالات ہوں تو پھر یہ تم ایسا کرنا، ایسا تو نہیں کہا گیا نا. یتیموں کی بات کی گئی ہے، یس، لیکن کیا ہنگامی حالات یا جنگ کے بغیر کسی معاشرے میں یتیموں کا وجود ناممکن ہے؟ صرف یتیم جو ہے وہ جنگی حالات اور ہنگامی حالات میں ہی معاشرے میں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور ہوتے سب ہیں، نہیں، بالکل ہوتے ہیں، ہے نا. ہوتے ہیں. یہ قرآن کے کسی لفظ سے ہنگامی حالات یا جنت یا جنگ کا اشارہ ہمیں ملتا ہے. اس آیت میں کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا ہمیں، ہے نا. جی پھر آپ دیکھیں کہ بات بالکل صاف تھی کہ اسلام نے حکم تو ایک بیوی سے نکاح کر لینے کا دیا ہے، جو اس آیت میں نا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی، ہے نا. جی تو بات بالکل صاف تھی کہ اسلام نے حکم تو ایک بیوی سے نکاح کر لینے کا دیا ہے، البتہ اجازت 4 بیویوں تک ہے. تو the point to be noted is that تعدد ازواج کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. صحیح ہے. اور اس اجازت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہر ایک کے لیے اور ہر دور کے لیے تا قیامت دستور حیات ہے.
لہذا کسی بھی ملک اور کسی بھی دور کے لوگ اپنے اپنے رسم و رواج یا ضروریات کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے، تو ہمارے ملک پاکستان میں عورت کی علیحدہ ملکیت کا تصور نہیں ہے. مرد اگر گھر والا ہے تو عورت گھر والی ہے. لہذا یہاں اگر کوئی 2 بیویاں کر لے تو بے شمار پریشان کن مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے جنرلی اسپیکنگ. بالکل جی بالکل صحیح. مطلب لہذا یہاں اگر کوئی دوسری یا تیسری بیوی کرتا ہے تو یقیناً کسی خاص ضرورت کے تحت کرتا ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ ملک کی جو 95-95% آبادی اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھاتی. اجازت تو ہے نا مرد کو 4 کی، لیکن ہمارے معاشرے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ 95% پاپولیشن جو اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور ایک ہی بیوی کو درست سمجھتی ہے. ایسا ہی ہے. جی ہاں. اس کے برعکس عرب میں آج بھی بیوی کی الگ الگ ملکیت کا تصور موجود ہے. لہذا وہاں 4 تک بیویاں کرنے پر بھی بیویوں کی باہمی رقابت اور خاوند کو پریشان کرنے والے مسائل جو ہیں وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ طلاق کو بھی کوئی ایسا جرم نہیں سمجھا جاتا جس سے 2 خاندانوں میں ایسی عداوت ٹھن جائے جیسی پاکستان میں ٹھن جاتی ہے. لہٰذا وہاں پہ نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ قرآن کی اس اجازت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. مطلب اکثر عربس کو آپ دیکھیں ان کے ساتھ 3-4 بیویاں تو عام ہوتی ہیں. جی بالکل. لہذا شرعی لحاظ سے نہ پاکستان کے رواج کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے اور نہ عرب کے رواج کو. صحیح ہے. ایک سے زیادہ بیویوں کو مذموم فعل سمجھنے کے اس مغربی تخیل جو ویسٹرن سوچ ہے نا، ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، اس کی بنیادیں 2 ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے. اسلام اس کو معیوب تو نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہے کہ کرو، اگر رکھ سکتے ہو انصاف کے ساتھ تو کر لو. تو ویسٹرن مائنڈ سیٹ میں اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ 2 بنیادیں. پہلی بنیاد فحاشی، بدکاری اور یہ جو illicit ریلیشن شپس ہیں اس کی عام اجازت اور جنسی آوارگی، جسے مغرب میں مذموم فعل کی بجائے عین جائز بلکہ مستحسن فعل سمجھا جاتا ہے نا. وہاں پہ تو برا نہیں سمجھا جاتا. جی. اور دوسری بنیاد کی جو ایک دوسری بنیاد ہے کہ کیوں اس ایک سے زیادہ بیویوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے ویسٹرن اس میں ویسٹرن لابی میں، تو وہ ہے مادہ پرستی، مٹیریلزم، جس میں ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ اس کا معیار زندگی بلند ہو اور اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلائے، مگر ان باتوں پر چونکہ بے پناہ اخراجات اٹھتے ہیں جو ہر انسان پورے نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہی نہ ہو یا کم سے کم ہو. اور ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ تو ایک بیوی مطلب ایسا معاشرہ جو ہے جہاں پہ کہ یہ مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہو تو وہ تو پھر ایک بیوی بھی مشکل برداشت کرتا ہے، اور وہ بہتر یہی سمجھتا ہے کہ بیوی ایک بھی نہ ہو اور جو ہے نا اس کے بغیر ہی بدکاری سے ہی کام چلتا رہے، یا سپاہ جو ہوتا ہے نا لیونگ ٹوگیدر، اس سے کام چلتا جائے. تو آج ہم ویسٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ شادیاں تو بہت کم ہو رہی ہیں، لیونگ ٹوگیدر زیادہ ہے. لیکن اسلام سب سے زیادہ زور ہی مرد اور عورت کی عفت، پاکیزگی، پاک دامنی پر دیتا ہے اور ہر طرح کی فحاشی کو مذموم فعل قرار دیتا ہے، کنڈیم کرتا ہے، اور معیار زندگی کو بلند کرنے کی بجائے سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اس نے تقاضے اور حالات کے مطابق 4 بیویوں تک اجازت دی ہے.
اب بتائیے کہ اس مغربی مائنڈ سیٹ جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے اور ایک اسلامک مائنڈ سیٹ ہے، اس میں مطابقت کی کوئی صورت پیدا کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ بلینڈ ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ کوئی کہے جی کہ نہیں، میں اسلام کے دائرے میں بھی ہوں اور میں ویسٹرن مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا پروموٹ کر رہا ہوں، کیا یہ دو چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں؟ جی نہیں 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 ہو سکتی نا، کیونکہ دے آر ویز نہیں اپارٹ. جی پھر یہ جو دوسرا نکاح ہوتا ہے اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کا قانون، یہ بھی ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے. اسلام ایسے کوئی لمٹس نہیں لگاتا، اسلام ایسی کوئی جی پابندی نہیں لگاتا. جی یہ جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور بعض سو کالڈ مہذب خواتین کے مطالبے سے متاثر ہو کر پھر جب اگر آپ لوگ پاکستان اسٹڈیز میں انٹرسٹیڈ ہوں تو صدر ایوب کے دور میں پاکستان میں مسلم آئلی قوانین کا آرڈیننس 1961 پاس ہوا، جس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مرد شادی شدہ ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے اس دوسری شادی کی رضامندی اور اجازت تحریراً حاصل کرے، اس کے بعد پھر جو جوڈیشری کونسل سے اجازت نامہ حاصل کرے، اور اگر یہ جو جوڈیشری کونسل سے بھی اجازت دے تو تبھی وہ پھر دوسری شادی کر سکتا ہے. تو یعنی کیا ہوا کہ یعنی حکومت نے نکاح ثانی یعنی سیکنڈ نکاح پر ایسی پابندیاں لگا دی کہ کوئی شخص کسی انتہائی مجبوری کے بغیر دوسرے نکاح کی بات سوچ بھی نہ سکے، اور عملاً اس اجازت کو ختم کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی تھی، کیونکہ کوئی عورت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے گھر میں اس کے سوکن آ جائے. اب جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور پہلی بیوی کے رویے سے نالاں تھے یا کسی اور مقصد کے لیے دوسری شادی ضروری سمجھتے تھے، دیکھیں ہر دفعہ ہم تو سمجھتے ہیں جو دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ فن اینڈ فرولک کے لیے کر رہا ہے، ضروری تو نہیں ہے، کوئی اور بھی مقصد ہو سکتا ہے اس کا، کوئی اور بھی ضرورت ہو سکتی ہے نا. تب جو لوگ دوسری قانون بنا دیا گیا کہ بھئی اب دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے جو ہے اجازت لینا مینڈیٹری تھا، جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے اور پہلی بیوی کے رویے سے نالاں تھے یا کسی اور مقصد کے لیے دوسری شادی ضروری سمجھتے تھے، انہوں نے اس غیر فطری پابندی کا آسان حل یہ سوچا کہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر رخصت کر دیا جائے اور بعد میں آزادی سے دوسری شادی کر لی جائے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح جو قانون عورتوں کے حقوق کی محافظت کے لیے بنایا گیا تھا وہ خود انہی کی پریشانی کا موجب بن گیا، طلاقیں زیادہ ہونے لگی، کیونکہ اللہ کے احکام کی ایسی غیر فطری تعویل اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. تو جی اللہ کی حکمت کے ساتھ ہم نہیں کمپیئر کر سکتے، ہماری عقلیں اللہ کی حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بے شک اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ایسا ہوا تو پھر ایسے معاشرے کو پھر اس کی سزا مل کے رہتی ہے، طلاق کا ریٹ ہائی ہو گیا. مردوں کو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے تو اجازت ملتی نہیں تھی، انہوں نے کہا اس کو ہی فارغ کرو دوسری کرو. پھر جو ایک آج کل بڑا غرہ سنتے ہیں ہم وہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ ویمنز لبریشن، میرا جسم میری مرضی، تو یہ آج کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ پہلے بھی پریویل کرتا تھا. جی تو کچھ مغرب زدہ آزاد خیال عورتوں نے یہ اعتراض بھی جڑ دیا کہ یہ بھلا کہاں کا انصاف ہے، کہتے ہیں قرآن تو بڑی ناانصافی کی بات کرتا ہے کہ مرد کو تو چار چار عورتوں سے شادی کر لے اور عورت صرف ایک ہی مرد پر اکتفا کرے. تو بتائیے یہ کیسی سوچ ہے کہ ایک عورت اور چار شوہر؟ غلط اگینسٹ ہے نا، اسلام کے اگینسٹ ہے. بالکل. تو اب جی ویسے آپ سوچ لیں، مطلب اسلام کو ایک طرف رکھیں کہ ایک شوہر نبھانا مشکل ہوتا ہے تو چار شوہر، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایسا اعتراض کوئی ایسی
حیا باختہ عورت ہی کر سکتی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اسے بھی بیک وقت کم از کم 4 مردوں تک سے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جنسی خواہش جیسے انسانوں میں ہوتی ہے ویسے ہی حیوانوں میں بھی ہوتی ہے. اینیمل انسٹنکٹ ہے نا یہ جو سیکسول انسٹنکٹ ہے، جیسے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، جانوروں کو بھی لگتی ہے تو انسانوں کو بھی لگتی ہے. اسی طرح یہ جو سیکسول انسٹنکٹ ہے، جنسی خواہش ہے، وہ جیسی انسانوں میں ویسے حیوانوں میں بھی ہے. اور مرد کو تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ دودھ والے جو باڑوں میں نہیں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں، گوالے جو ہوتے ہیں، کہ اگر ایک گوالے نے دودھ والے نے 20 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو بھینسا جو ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے. کبھی کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کسی دودھ والے نے بھینسیں تو 20 رکھے ہوں اور بھینس صرف ایک ہی ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے جی اور ایسا کیوں نہیں ہوتا. جواب خود ہی مل جاتا ہے، فرق صاف ظاہر ہے. جی تو بات دراصل یہ ہے کہ مرد تو اپنی جوانی کے ایام میں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہوتا ہے، مگر عورت کی ہرگز یہ کیفیت نہیں ہوتی. ہر ماہ حیض کے ایام سے یہ جو پیریڈز کے دنوں سے جو وہ گزرتی ہے تو اسے اس فعل سے طبعاً نفرت ہو جاتی ہے. اس کی طبیعت اس طرف راغب بھی نہیں ہوتی. پھر مرد تو صحبت کے کام سے 2-3 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے اور اس سے آگے اولاد کی پیدائش میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا. جبکہ عورت کو حمل اگر ٹھہر جائے تو پورے ایام حمل میں پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے دور میں رضاعت کے ایام میں بھی وہ طبیعتاً اس فعل کی طرف راغب نہیں ہوتی. البتہ اپنے خاوند کی محبت اور اصرار کی وجہ سے اس کام پر آمادہ ہو جائے تو پھر اور بات ہے. ویسا عورتیں جو ہیں وہ انکار کر دیتی ہیں. لیکن مرد اتنی مدت صبر نہیں کر سکتا، وہ اس کے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو اور نکاح کرے یا پھر فحاشی کی طرف مائل ہو. اور اسلام جی نے اس کنڈیشن میں پہلی صورت کو اختیار کیا کہ یس نکاح کر لو، فحاشی کی طرف مت جاؤ. جی پھر مرد اگر 4 بیویاں رکھ بھی لے تو اس سے نہ نسب میں اختلاط پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی وراثت کے مسائل میں کوئی الجھن پیش آتی ہے. جبکہ عورت اگر 2 مردوں سے بھی تعلق رکھے تو اس سے نسب بھی مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ نسب کا تعلق مرد سے ہے، عورت سے نہیں. اور وراثت کے مسائل میں بھی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. جی تو اب صرف اگر اس بات پر غور فرمائیں کہ اگر عورت کو 4 شوہروں کی اجازت دی جائے تو سوچے ذرا وہ رہے گی کس کے گھر میں، اور کون اس کے نان نفقے اور اس کی اولاد کے اخراجات کا ذمہ دار بنے گا. پھر کیا ایک شوہر جی یہ برداشت کر لے گا کہ اس کی بیوی علل اعلان دوسروں کے پاس بھی جاتی رہے؟ مطلب جی نہیں دیکھیں تو صحیح، یہ صرف دماغ سے جس کو کہنا عقل سے پیدل ہو کے کس کس طرح کی باتیں کر جاتی ہیں یہ ویمنز لبریشن والی. جی حقوق نسواں، حقوق نسواں جتنا حقوق کی بات قرآن کرتا ہے اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا. بے عورتوں شک کے حقوق کا جس قدر علمبردار قرآن ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ عورت کا خالق ہے، تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آیت نمبر 1 کس طرح شروع ہوئی تھی کہ تم تو ایک ہی جان سے آئے ہو. اور پھر آپ شریعت کو بھی ایک طرف رکھ دیں، جو 4 شوہروں والی بات ہے اس کا اگر تجربہ کر کے ہی دیکھ لیں، یہ جو ویمنز لبریشن والیاں ہیں کہ ایک تو گھر ان کا بستا نہیں ہے، وہ 4 گھر بسانے کی باتیں کر رہی ہیں. جی اس سے کس طرح ایک معاشرہ جو ہے نا چند ہی سالوں میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کوئی اسلام سے انکار کرتا ہے تو کرے، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شرعی احکام انسانی مصلحت پر ہی مبنی ہوتے ہیں، ان میں سراسر انسان کا فائدہ ہے. شریعت نے جو بھی لاز مقرر کیے ہیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں،
اس میں ٹوٹل انسانیت کا فائدہ ہے، اور جب اس سے جی ہٹیں گے، اس سے ڈیویٹ ہوں گے، انسانیت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ ایک اور پہلو سے بھی غور فرمائیں، اس حقیقت سے تو سب لوگ آشنا ہیں کہ جوانی کے ایام میں ہر شخص میں جو سیکشل ارج ہوتی ہے، قوت شہوت جو ہوتی ہے، وہ بہت پیک پر ہوتی ہے، شہوانی جذبات اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر نوجوان اور تندرست مرد اس قابل ہوتا ہے کہ کم از کم ایک دن میں ایک بار جمع کرے، تب بھی اس کی صحت خراب نہ ہو، اور اگر اس جذبہ شہوت کو طویل مدت تک دبائے رکھا جائے تو اس سے انسان کے بیمار پڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں انسان کے سامنے پھر تین ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہے رہبانیت۔ رہبانیت کیا تھی؟ اسلامیت نہیں ہے، حلال رہبانیت تو عیسائی میں ہے۔ حلال حلال کی ہوئی چیز کو اپنے پر حرام کر دینا۔ ہاں، کہ اس جذبے کو مختلف تدبیروں سے دبا دیا جائے، یہ جو سیکشول ارج ہے اس کو دبا دیا جائے، خواہ یہ خسی ہونے سے ہو یا انتہائی قلیل خوراک کو، بہت کم کھانا کھاتے تھے کہ یہ قوت بڑھنے ہی نہ پائے اپنے اس ارج کو دبانے کے لیے، جیسے کہ جو جوگی سادھو یا رہبان ہوتے ہیں نا، پریسٹ ہیں، ننز ہیں، اس طریقے کے غیر فطری ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان نسل انسانی کا انقطاع ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ کہ فحاشی چور دروازے تلاش کرنے لگتی ہے، اور اس قسم کے لوگ تقدس کے پردوں میں زناکاری کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں تو مطلب کتابیں بھری پڑی ہیں اس طرح کے واقعات سے۔ عیسائی مذہب میں اس کا رواج عام تھا، ایسے درویش قسم کے مرد اور عورتیں جو ساری عمر جنسی جھمیلوں سے آزاد رہ کر کلیسا کی خدمت کے لیے معمور ہوتے تھے، ان میں خفیہ طور پر حرام کاری کا وسیع سلسلہ پایا جاتا تھا، اور جو ان کے ایسے اس نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو مختلف طریقوں سے ٹھکانے لگا دیا جاتا تھا، اور اس سے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ شہوانی خواہشات کو بلا جھجک کھلے بندوں پورا کیا جائے، نہ موقع کا خیال، نہ محل کا خیال، بس جب دل چاہے ضرورت پیش آئے اس کو پورا کر لو۔ اہل مغرب کے جو رائٹر قسم کے لوگوں نے نکاح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے 1 صدی سے زیادہ عرصہ اس مہم پر صرف کیا، اور بالآخر وہ ایسی فحاشی کو عام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں کا طرز استدلال یہ تھا کہ انسان کی 3 ضرورتیں وہ کہتے ہیں کہ ارجنٹلی پوری ہونی چاہیے: بھوک، نیند اور جنسی ملاپ۔ ان کو اگر پورا نہ کیا جائے تو انسان کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اب نیند تو بہرحال اپنا حق وصول کر ہی لیتی ہے، کہیں اور نیند تو وہ آ کے ہی لے لیتی ہے آپ کو، ہے نا۔ بھوک کا معاملہ یہ کہ اگر وہ بھوک کے وقت گھر پر نہیں تو بازار سے، ہوٹل سے، کوئی ریلیٹیو ہے، عزیز و اقارب سے، جہاں بھی وہ اپنی ضرورت پوری کر ہی لیتا ہے، اور اس کے لیے وہ محض اپنے گھر کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو جیسی ضرورت غذائی بھوک کی ہے ویسی ہی جنسی بھوک کی بھی ہے، لہذا صرف اپنی بیوی سے ہی ملاپ کا تصور جو ہے نا وہ غیر فطری ہے، وہ کہتے ہیں۔ مزید ہے کہ اگر کسی کو بیوی بھی میسر نہ آ سکے تو وہ کیا کرے؟ تو اس دلیل میں غذائی بھوک اور جنسی بھوک کو ایک ہی سطح پر رکھ کر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات اصولی طور پر غلط ہے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، غذائی بھوک کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ پیٹ کا تندور جو وہ غذا سے پر کیا جائے، ہے نا، لیکن جنسی بھوک کا علاج فطرت نے از خود کر دیا ہے۔ جب انسان میں یہ سیمن جو ہے یا مادہ منویہ ہے یہ زیادہ ہو جائے تو بذریعہ احتلام یہ مادہ خارج ہو جاتا ہے، اور یہ جنسی بھوک از خود ختم ہوتی رہتی ہے۔ پھر جنسی بھوک کو کم خوری یا روزہ رکھنے سے بھی کم کیا جا سکتا ہے، لیکن غذائی بھوک کا شکم پروری کے سوا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، مطلب جب تک کھانا نہیں جائے تو وہ بھوک ختم نہیں ہوتی۔
پھر یہ جو غذائی بھوک ہے یہ تو ایک نیچرل فیلنگ خود پیدا ہوتی ہے، جبکہ جو جنسی بھوک کو بہت حد تک خود پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ خود کو شہوانی خیالات اور ماحول سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ شہوانی جذبات کے ماحول میں غرق رہنے کے بجائے دوسرے مفید کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو یہ جنسی بھوک بیدار ہی نہ ہوگی۔ اور اگر شہوانی خیالات اور ماحول میں غرق رہیں گے، بہت قسم کا لٹریچر اور ناول پڑھیں گے، یہ جو موبائل اور ٹی وی اور فلمز رقص و سرور کے پروگرام دیکھیں گے، اور جو یہ جس طرح کے واحد گانے ہوتے ہیں، اور جنسی جذبات کو ہیجان میں رکھنے والے ماحول میں رہیں گے تو یہ جنسی بھوک جو ہے اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ تو یعنی اس جنسی بھوک کو پیدا کرنا، نہ کرنا، اعتدال پر رکھنا اور پروان چڑھانا بہت حد تک انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جبکہ غذائی بھوک پر کنٹرول انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، یہ صرف ایک اس دعوے کی تصدیق کے لیے آپ دیکھیں کیا یہ بات کافی نہیں کہ آج کے معاشرے میں بھی آپ کو ایسے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان اور عفیف یا پاک دامن بچے کافی تعداد میں مل سکتے ہیں جن کی کہ 20-25 برس کی عمر تک شادی نہیں ہوتی اور ان کی زندگی بے داغ ہوتی ہے، الحمدللہ۔ حالانکہ جنسی جذبات جو ہیں تو 10-11 سال کی عمر کے بعد بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ، تیسرا راستہ دونوں کے درمیان اعتدال کا ہے۔ ایک ہم نے کہا تھا نا کہ رہبانیت، دوسرا کیا ہے کہ ایوری تھنگ فری فار آل، تیسرا کیا ہے اعتدال کا راستہ جو اسلام نے اختیار کیا ہے۔ شہوانی جذبات چونکہ فطری جذبہ ہے نا، ایک ہے تو نیچرل انسٹنکٹ، لہٰذا اسے روکنا غیر فطری بات ہے۔ تاہم اسے ایسا بے لگام بھی نہیں چھوڑا گیا جس سے معاشرتی بنیادوں کی جو ہے نا انجر پنجر ہل کے جائیں، بلکہ اس سے نکاح کی شرائط سے پابند بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات تم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ شہوانی ہیجان مرد میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک بیوی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، لہذا فحاشی اور بے حیائی سے اجتناب کے لیے تعدد ازواج ضروری تھا، اور یہی راستہ فطری اور اسلامی ہے، اور اسی راستے کو اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے اختیار کیا ہے، جو مختلف ادوار میں انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ اور اس سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اصل حکم صرف ایک عورت سے نکاح کا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ معاشرے کا ایک نہایت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ لہذا اگر اسلام صرف ایک شادی کا قائل ہوتا تو اس کے متعلق نہایت واضح اور پھر بہت کلیئر کٹ حکم آ جاتا، اس لیے کہ عرب میں تعدد ازواج کا رواج اس قدر زیادہ تھا کہ اسلام کو اس میں تحدید کرنا پڑی، یعنی ایک حد رکھنی پڑی۔ ہم نے کہا نا کہ ایک جو شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس کے 10 بیویاں تھیں، تو اسلام کو ایک حد مقرر کرنی پڑی، اور اسلام دین اعتدال ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکے گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے بات کرنے ثواب ہے۔ یہ جو کنیزوں کی بات کی گئی تو کنیزوں سے فائدہ اٹھانا، اس کے بارے میں آگے چل کے ہم پھر بات کریں گے جب دوسری آیات آئیں گی۔ تو آگے فرمایا ہے کہ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر و خوشی ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ ویسے الفاظ دیکھ لیجیے، جو پہلی آیت تھی نا اس میں آیا تھا نا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تو تم اللہ سے ڈرو اس کا نام لے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو، حقوق کا سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کے بارے میں جو ہے تو والارحام یہ لفظ آیا ہے نا، تو ارحام انہی رشتے ہم نے جیسے کہا تھا نا، اس میں محرم اور نامحرم تمام رشتے آ جاتے ہیں۔ رحمی رشتے تو محرم بھی ہو سکتے ہیں اور نامحرم بھی ہو سکتے ہیں،
ویسے جی بالکل. تو تمام رشتے سے مراد ہیں، ٹھیک، چاہے محرم ہو چاہے نہ محرم ہو. صحیح ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب را قاف با، انتظار کرنے کے لیے اور چپ چاپ آبزرو کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے تمہیں واچ کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ کیسے تم معاملات کرتے ہو اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ از واچنگ. ٹھیک ہے. یہ جو آیت نمبر 3 کی جب ہم نے بات کی تھی تو جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. تو پھر بیوہ خواتین اور یتیم بچوں لڑکیوں کے مسائل سامنے آئے تھے. تو اس حوالے سے پھر اس لیے یہاں پہ احکامات ملتے ہیں. یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، وَإِنْ خِفْتُمْ، آیت 3 کی بات کریں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. طابہ جو اچھی لگے، ٹھیک ہے، جو پسند آئے. تو یہاں پہ توبہ سے مراد جذباتی وابستگیاں مراد نہیں ہیں کہ جن سے کہ تم نے چھپی دوستیاں قائم کی ہوئی ہوں. نہیں. پھر اسکالر جو ہے نا اس آیت کے اس حصے سے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کر لو ان سے جو اچھی لگے. اب اچھی لگنے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے نا، دیکھیں گے تو اچھی لگے گی نا، یا نہیں؟ جی جی. تو اس سے جو ہے جو رشتوں کے جب معاملات چلتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں کے درمیان، تو اس میں جو دیکھنے کی دلیل ہوتی ہے نا کہ ایک دفعہ دیکھنا جو ہے وہ جائز ہے، تو دکھانے کی دلیل یا دیکھنے کی دلیل جو ہے نا وہ اس آیت کے حصے سے نکالتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی کہا گیا فان کی ہو تو تم نکاح کر لو ان سے جو اچھی لگے تمہیں عورتوں میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے ہمیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر جا کر اور پھر ہم لڑکی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں آپ کی لڑکی کا قد اچھا نہیں لگا، ہمیں اپنی لڑکی کے جو ہے فیچرز اچھے نہیں لگے، اور یہ کر کے جو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں نا، یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے. آپ کوشش یہ کیا کیجئے کہ کوئی ایسی جگہ پہ دیکھ لیں جہاں پہ کہ وہ بہت زیادہ پرسنل آپ کا وہ نہ ہو، اور سمجھ آتی ہے تو پھر آپ یقیناً آگے سلسلہ بڑھائیں. لیکن گھر جا کر دیکھ کر ریجیکٹ کر دینا یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے. تو یہاں پہ جو آیت نمبر 4 کی ہم بات کر رہے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ صدقاتہن سے کیا مراد ہے؟ ان کے مہر. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ سواد دال قاف. سورۃ القاف. سواد دال قاف. کیا مطلب ہوتا ہے؟ صدق. سچائی کے دینا، لیے بھی آیا ہے اور سچائی. ہاں روٹ سے. بالکل بالکل. تو یہ جو مہر دیتے ہوئے شوہر کی سچائی دیکھی جاتی ہے. صحیح ہے. کتنی سچائی کے ساتھ وہ جو ہے نا مہر دو نہلتن، یعنی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. آیت تو یہاں بھی مکمل ہو سکتی تھی. کیوں کہا نہلتن؟ خوش دلی سے. دیتے وقت انسان کا دل ویسے ہی، مال کس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو کھنچتا ہے نا دل. تو کہا کہ نہلتن، خوش دلی سے دو. وَآتُوا، اور تم دے دو. کون دے دو؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مردوں سے کہا جا رہا ہے. مرد. ہاں، کہ تم جو ہے خوش دلی سے انہیں مہر دے دو. اور نہلتن کا ایک مفہوم یہ کہ تم عورتوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں مہر دے دو. ٹھیک ہے.
फिर एक आता है निकाह शिरार, आगे भी शायद आएगा वो शिरार, उसको हराम कहा गया है कि जो बट्टे सट्टे की शादी होती है ना, कि मेहर ही नहीं मुकर्रर किया जाता, बस ये कि तुम हमारी लड़की ले लो, हम तुम्हारी लड़की ले लें, मेहर रखते ही नहीं है, तो उसको जो है ना हराम कहा गया है। फिर इन तिबना लकुम, तिबना वो खुशी से दे दें। अब ये तिबना जो है, यहाँ पे अगेन जो ग्रामर वाले वो बताएंगे कि ये कौन सा है, मुजक्कर का सीगा है या मुअन्नस का। मुजक्कर का लग रहा है, मुजक्कर का लग रहा है। तिबना तिबना मुजक्कर लग रहा है। मोनस है। मुअन्नस। मोहन्नस है ना। हाँ ना, नून है ना आखिर में। नून अच्छा निस्वा आ रहा है इसमें, तिबना। तिबना। तो माजी मुअन्नस और गायब का सीगा है ये, तो वो अगर खुशी से दे दें, यानी जिसको तुमने दिया है मेहर, अब वो खुशी से तुमको लौटा दे या उसमें से कुछ माफ कर दे या कुछ कर दे, तो वो फिर क्या करोगे तुम उसमें से, फकुलू हनी मरिया, तो फिर तुम उसको रिश्ता पिश्ता जो खाओ पियो। ठीक है, तो हनीअन रूट वर्ड क्या है, हाँ नून हमजा, वो चीज जो किसी तकलीफ या मशक्कत के बगैर हाथ आ जाए, वो चीज जो किसी तकलीफ या मशक्कत के बगैर हाथ आ जाए। ठीक है, दो चश्मी है, नून हमजा, ये इसका रूट वर्ड है, हनीअन मरिया, मीम और हमजा, ऐसी गजा जो हजम होकर बदन की कुव्वत का सबब बने, ऐसी गजा जो हजम होकर बदन की कुव्वत का सबब बने। तो फरमाया कि ये तीन लड़कियों उनके हक महर का बयान शुरू हुआ तो आम औरतों के हक महर के मुतालिक भी यहाँ पर ताकीद फरमा दी गई। तो ये एक जनरल है, सिर्फ यतीमों के महर की बात नहीं हो रही, बल्कि जनरल जो महर रखा जाता है उसकी बात हो रही है कि उनके हक महर उन्हें पूरी पूरी अदा कर दिए जाए। अगर वो अक्सर बिला जबर और इकराह, यानी जबरदस्ती के, उनका जबरदस्ती ना की जाए, अपनी खुशी से ये हक महर या उसका कुछ हिस्सा छोड़ दें तो तुम्हारे लिए हलाल और तैयब रिज़्क है, लेकिन उनका हक महर या उसका कुछ हिस्सा माफ कराने में हेरा फेरी से हरगिज काम ना लिया जाए। ठीक है, ये इनका टोटल लड़की का जिसका कि निकाह हो रहा है ये उसका राइट होता है, हक महर। अब ये जो हक महर के तयन जो बात चलती है हमारे, तो ये सवाल ये पैदा होता है कि हक महर कितना होना चाहिए, और इससे हमें सबसे पहले हमें सुन्नत नबी को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। तो इस बारे में अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का महर कितना था। तो उन्होंने कहा कि 12 औकिया चांदी और नश, नून छील नश। फिर हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझसे पूछा, जानते हो नश क्या है? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी, नश से मुराद निस्फ है, और ये कुल 12.5 औकिया चांदी या 500 दरहम हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के लिए यही हक महर था। ये मुस्लिम की रिवायत है। इसी सिलसिले में दूसरी रिवायत इस तरह है कि एक दफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खुतबे के दौरान लोगों से फरमाया, देखो औरतों के हक महर बढ़ चढ़ कर ना बांधा करो, क्योंकि अगर महर बढ़ाना दुनिया में कोई इज्जत की बात होती या अल्लाह के यहाँ तकवा की बात होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सबसे ज्यादा हकदार थे। मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी का या अपनी किसी बेटी का हक महर 12 औकिया चांदी से ज्यादा बांधा हो। ये तिरमिजी की रिवायत है। अब हम इन दोनों रिवायत में से मुस्लिम में जो हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा वाली हदीस के मुताबिक 12.5 औकिया चांदी, और ये एक औकिया जो है इज इक्वल टू 40 दरहम, या जो 500 दरहम वाली रिवायत है उसको तरजीह देते हैं। ठीक है, दोबारा रिज्वाइन कीजिए प्लीज, प्लीज रिज्वाइन। जी
सूरह निसा आयत नंबर 4 की हम बात कर रहे थे हक महर की। तो एक औकिया जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज और अपनी बेटियों का जो हक महर रखा, तो वो तकरीबन 12-13 औकिया चांदी अराउंड इतना था। ठीक है, तो एक औकिया जो है इज इक्वल टू 40 दरहम, या समझे कि ये आ जाता है अराउंड अबाउट 500 दरहम। ठीक है, दरहम जो है वो चांदी का एक सिक्का था जिसका वजन 3 माशे और 1.5 रत्ती इतना होता था। तो इस हिसाब से समझें कि अराउंड 132 तोले चांदी बनती है ये 500 दरहम जो होते थे ना। और अब आप आज के हिसाब से लगा लें कि कितना क्या रेट चल रहा है तोला चांदी का। तो इससे आप सोच लें कि 132 तोला चांदी जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आमतौर पे अराउंड इतना ही महर रखा था। कुरान मजीद ने हक महर को मर्द की माली हैसियत से मशरूत किया है कि जो वो आसानी से दे सके। अगर हम वाज मुतहरात के मुख्तलिफ हक महरों का हिसाब लगाएं तो हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हक महर 4000 दरहम या 400 दीनार था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हक महर 20 ऊंट था, यानी तकरीबन कहना चाहिए अराउंड 6 लाख या समथिंग उसकी कीमत बनती है। जबकि दीगर अजवाज मुतहरात का औसत हक महर जो है 500 दरहम या 50 दीनार था। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर लें कि जैसे भी हमने कहा कि दरहम जो है वो चांदी का और दीनार जो है वो सोने का सिक्का होता था। ठीक है, तो एक दीनार 10 दरहम के मसावी होता था, इक्वल टू। अगर 500 दरहम चांदी का हिसाब लगाया जाए तो ये हमारे हिसाब से जैसे हमने कहा ना कि 132 और तोले अराउंड बनती है। और अगर 50 दीनार का हिसाब लगाया जाए तो हमने कहा कि वो गोल्ड कॉइन होता था, तो ये तकरीबन मौजूदा जो है समझे 213 ग्राम सोना बनता है। तो इस हिसाब से रकम का तयन किया जा सकता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ महरों में से कोई एक अपनी माली हैसियत के मुताबिक इख्तियार किया जा सकता है। फिर इसी से मुतालिक एक तीसरी रिवायत भी है, वो ये कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों से ये खिताब फरमा रहे थे तो एक औरत पुकार उठी, क्योंकि ये बात औरतों के हकूक से ताल्लुक रखती है ना महर। तो उसने कहा कि तुम ये कैसे पाबंदी लगा सकते हो। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि उमर तुम ये कैसे पाबंदी लगा सकते हो जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि वो इन आतई तुम इहदाहुन्ना किंतारा, सूरह बकरा में था ना, कि अगर तुमने उन्हें ढेरों ढेर माल भी दिया हुआ हो, ढेरों ढेर महर दिया हुआ हो, मतलब ढेरों ढेर मीन्स नो लिमिट। तो उन्होंने कहा कि अगरचे, जो इसका तर्जुमा बनता है कि अगरचे तुम अपनी किसी बीवी को खजाने भर भी बतौर हक महर दे चुके हो तो तुम उससे फिर वापस नहीं ले सकते हो। जो तलाक के मसाइल आए थे उधर आई थी आयत कैसे। तो औरत की ये बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेसाख्ता पुकार उठे, परवरदिगार मुझे माफ फरमा, यहाँ तो हर शख्स उमर से ज्यादा फकीर है। फिर मिंबर पर चढ़े और कहा, लोगों, मैंने तुम्हें 400 दरहम से ज्यादा हक महर बांधने से रोका था। मैं अपनी राय वापस लेता हूँ, तुम में से जो जितना चाहे महर में दे। तो इन हदीस के अलावा एक और मुत्तफिक अलैह हदीस हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुतालिक मिलती है कि उन्होंने एक खजूर की गुठली भर सोना हक महर के एवज में एक अंसारी औरत से निकाह किया था। लेकिन ये मालूम करना मुश्किल है कि वो गुठली कितनी बड़ी या छोटी और उसका वजन कितना था, क्योंकि आप देखते हैं कि खजूरों की कितनी किस्में आती हैं, उसमें से गुठली जो है वो कितनी बड़ी कितनी चौड़ी है वो पता नहीं है, लेकिन है ये कि हाँ खजूर की गुठली बराबर दिया था उन्होंने। और सोना क्योंकि सबसे वजनी धात है तो इसलिए गुमान ये है कि वो भी हो सकता है कि 6-7 तोले सोने के लगभग हो, वल्लाहु आलम है। कम से कम हक महर के मुतालिक भी एक हदीस तकरीबन सब
हदीसों की किताब में मौजूद है कि एक औरत ने अपना नफ्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इतने में एक शख्स बोल उठा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नहीं चाहते तो इस औरत को मुझसे निकाह कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हारे पास हक महर देने के लिए कोई चीज है? तो वो कहने लगा, कुछ नहीं माँ सिवाय इस चादर के जो मैंने ओढ़ रखी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चादर तुम रखोगे या उससे दोगे? जाओ कोई लोहे की अंगूठी ही ढूंढ लाओ। वो गया लेकिन उसे वो भी ना मिली और वापस आ गया। तो आपने उससे पूछा कि कुछ कुरान याद है? कहने लगा, हाँ फला फला सूरत याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा वही सूरतें उसको बतौर हक के महर जबानी याद करवा देना। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ कोई लोहे की अंगूठी ही ढूंढ लाओ, है ना, तो इससे पता चला कि एक लोहे की अंगूठी भी हक महर हो सकती है। तो फिर इस हदीस से बाज स्कॉलर्स ने इस बात की दलील निकाली है कि हक महर की कम से कम हद निस्फ दीनार या 5 दरहम है। सही है, लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट जो लड़का है जिसका कि निकाह हो रहा है उसकी माली हैसियत देख के कोई जितनी कर सकता है, जितना उसका गुंजाइश है, उतना ही हक महर रखना चाहिए। और ये बाहमी रजामंदी से होना चाहिए, यानी लड़की वालों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए हक महर डिसाइड करते हुए। ठीक है, फिर हक महर के बारे में जो भी इफ्तात और तफरीत है, तो हमारे माशरे में जो एक चल रही होती बात कि हमारे यहाँ पे क्या चीज जो है वो हक महर के लिए एक फिगर जो कोट किया जाता है वो क्या है? मेरे फातमी कितने? जो मेरे फातमी जो कहते हैं कि मतलब वो वाला वो रखें, कितना होता नॉर्मल है? तो 1500। मेरे फातमी का कहते हैं ना कि हक में मेरे फातमी जो हजरत फातिमा रज़ी हाँ, अल्लाह अन्हा का हो तो वो रखे ना। हाँ, वो 32 रुपए वाला नहीं सुना आपने? नहीं, हमारा तो 500 से शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब साढ़े 32 रुपए। हाँ जी, साढ़े वो एक फिगर पता नहीं क्यों सर्कुलेट करता है कि जो हम बात कर रहे थे ना अभी कि वो ताद्दुद अज़वाज के बारे में भी, ताद्दुद अज़वाज के बारे में भी कि अफरात व तफरीत मिलती है एक माइंडसेट की कि एक्सट्रीम्स पर होते हैं लोग। तो बिल्कुल इसी तरह हक महर के बारे में भी एक्सट्रीम्स का शिकार हैं। तो एक किस्म तो उन लोगों की जो शादी पर तो लाखों के हिसाब से खर्च कर देते हैं, मगर जब हक महर की बारी आती है तो कहते हैं कि हक महर शरई बांध दीजिए भाई। और शरई हक महर जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं 32 रुपए। तो वो 32 रुपए को शायद 350 रुपए ले गए होंगे और फिर उससे जो है वो कहते हैं कि चलो राउंड करके 500 रुपए कर दो, है ना। तो मालूम ऐसा होता है कि ये हिसाब जो है किसी आलिम ने उस दौर में लगाया होगा जब ये जो प्री पार्टीशन इंडो पाकिस्तान था, तो उसमें 1 रुपए का जो है ना तब 4 सेर देसी घी मिल जाता था। तो उस वक्त के ये 32 रुपए चले आ रहे हैं लग रहा है ना? हाँ, वही नहीं चल रहे। तो मुलाजमीन की तनख्वाह जो है 2 रुपए माहवार से लेकर 4 रुपए तक होती थी और सोने का भाव जो है ना तकरीबन 5 रुपए तोला होता था। तो तब से जो है ना 32 रुपए। तो उस वक्त भी आप सोचे कि 32 रुपए का 6-7 तोले सोना आ जाता था। अब सूरत हाल ये हुई है कि रुपए की कीमत तो 1000 गुना गिर चुकी है, मगर 32 रुपए लोगों को उसी जमाने की याद है ना। तो ये क्या है, ये लोग एक एक्सट्रीम पर चले गए हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा है कि जो शोहर की हैसियत से बहुत ज्यादा हक महर का मुतालबा कर देते हैं। मतलब शोहर की हैसियत जो है वो 10-15 हजार से ज्यादा नहीं, लेकिन वो मुतालबा कर देते हैं कि समझे 2.5 लाख महर रहेगा। और जबानी ही कह देते हैं कि ये रकम लेनी देनी किसने है, हमारी गर्ज तो सिर्फ ये है कि निकाहनामे में अंदराज हो जाए और इस भरी मजलिस में जरा हमारी शान बन जाएगी भाई 2.5 लाख हक महर जो है वो ठहराया गया है। बाकी निकाह के बाद मियाँ बीवी इकट्ठे होंगे तो हमारी लड़की जो है ये रकम बख्श देगी। तो ये लोग क्या है, ये दूसरे एक्सट्रीम पर चले गए हैं।
تو بہت کلیئر کٹ ارشادات ہیں، واضح رہنا چاہیے یہ بات کہ شریعت میں ایسی کوئی بہانے بازیوں کی کوئی گنجائش نہیں. انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے کہ کس نیت سے یہ مہر ٹھہرایا جا رہا ہے. تو حق مہر لڑکی کی طرف سے معاف کروانا غلط اور گناہ کی بات ہے. اگر وہ کسی کے دباؤ کے بغیر اپنی رضا اور رغبت سے حق مہر سارا یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تو یہ اور بات ہے. اس کے بارے میں تو کہا نا کہ پھر تمہارے لیے حلال رزق ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق مہر کے نام پر اپنی لڑکیوں کو فروخت کرتے ہیں، لٹرلی فروخت کرتے ہیں. وہ حق مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور وصول کر کے یہ رقم لڑکی کو نہیں دیتے بلکہ خود کھاتے ہیں، اور جب تک انہیں اپنی اصل پسند رقم نہ ملے وہ لڑکیوں کا نکاح ہی نہیں کرتے اور وہ بوڑھی ہونے لگے ہیں. تو یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ سراسر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو بہت کلیئر کٹ ارشادات ہیں اس کے بارے میں، اور یہ بات واضح رہنی چاہیے ہمارے دماغوں میں کہ حق مہر کی رقم لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کے والدین کا نہیں. ٹھیک ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ نکاح شغار، جو ہم نے کہا تھا نا، شین غین الف را، شغار، نکاح شغار کی ممانعت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور نکاح شغار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے بیاہ دیتا تھا کہ وہ دوسرا اسے اپنی بیٹی بیاہ دے اور حق مہر کسی کو بھی دینا نہ پڑے. یعنی ہر لڑکی کا ولی یا باپ حق مہر کا ذکر تک اس لیے نہ کرتا تھا کہ اسے ادا کرنا پڑتا تھا. اس طرح وہ حق مہر سے لڑکیوں کو محروم کر کے یہ رقم خود ہضم کر جاتے تھے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عورت حق مہر کی رقم معاف نہ کرے تو اسے طرح طرح سے دکھ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دکھ پہنچانے کی بھی بہت سی صورتیں ہیں. ویسے سب باتیں حرام اور گناہ ہیں، اور بہترین طریقہ، افضل طریقہ یہی ہے کہ جو حق مہر طے ہوا ہو تو بیویوں کو بخوشی ادا کر دیا جائے. That's it. End of the story. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 4 تک مکمل ہوئی ہے. یہیں تک یہ آج کریں گے، انشاءاللہ پھر آئندہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ.